اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ مختلف طریقے، حفاظ پیدا کر دیے اپنے سینوں میں پورا قرآن محفوظ کرنے والے، اور اللہ کے فضل سے ایسے حافظ بھی موجود ہیں جو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا دیں گے۔ ایسے لوگ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنے گھر میں مقیم ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی، فَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم بہترین امت ہے، اور ہمارے اعزاز میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب قرآن مجید عطا کی ہے، اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسے نازل ہوا، جوں کا توں آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی یہ قرآن ہوگا، اور جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی۔ قرآن مجید اس کے نزول کے حوالے سے قرآن مجید میں ہی دو قسم کے کلمے استعمال کیے گئے، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کا معنی یک بارگی اتارنا، تنزیل کا معنی تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ پہلے ہم ان دونوں کلموں کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سے ایک رات کو خاص کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور اس مبارک رات کی وضاحت دوسرے مقام پہ کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات اتارا ہے۔ قرآن مجید میں دو کلمے ہیں، تو ان کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے؟ سب سے پہلا کلمہ انزال، انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جب اس قرآن مجید کو کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے کہا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں باطل قسم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے جی میں قرآن سوچا
اور جبریل نے اللہ تعالیٰ کے جی سے وہ قرآن حاصل کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا، اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے کہا ہے۔ جب اللہ نے اس قرآن مجید کو کہا تو یہ لوح محفوظ کے اندر تھا۔ لوح محفوظ وہ مقام ہے جو عرش کے قریب ہے، اور پوری کائنات کی تقدیریں اس میں لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ اسی لوح محفوظ کے اندر قرآن مجید بھی تھا۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ بھی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ جو حد درجے کی محفوظ ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کو ماہ رمضان میں بیت العزہ، جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، عزت کا گھر، یہ بھی بہت محفوظ ہے، جہاں اللہ کے فرامین لوح محفوظ سے یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے آگے پھر فرشتوں کو حکم جاری ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے بیت العزہ قرآن کو یک بارگی نازل کر دیا گیا، یعنی پورے کا پورا قرآن بیت العزہ میں پہنچا دیا گیا۔ اور اسی رات کو بیت العزہ سے سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جناب جبریل علیہ السلام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا جو مکہ کے قریب ہے وہاں لے کے آئے۔ اور یہ رات، جس رات جناب جبریل علیہ السلام آئے، کون سی رات ہے؟ مفسرین نے اس پر بڑی زبردست بحثیں کی ہے، اور سیرت نگاروں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف الرحیق المختوم میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد مختلف دلائل دے کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی لے کے آئے، قرآن کا پہلا حصہ لے کے آئے، سورہ علق کی 5 آیات لے کے آئے، وہ رات 21ویں رات تھی۔ اس سال 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی، تو جناب جبریل علیہ السلام اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو یہ تنزیل بیت العزہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 5 آیات اس رات کو نازل ہوئی، پھر اس کے بعد تدریجاً یہ سلسلہ جاری رہا، اور 23 سالہ جو نبوت کا زمانہ ہے، اس میں قرآن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اس کے مقاصد، اس کے فوائد، ثمرات، یہ الگ ایک موضوع ہے، کسی موقع پر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال 23 سالہ کے عرصہ میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اور یہ قرآن مجید بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، تو آپ کا جو جسم ہے وجود پاک ہے، سارا جسم ہی آپ کا پاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں سے جو سب سے قیمتی مقام، عضو جس سے دل کہتے ہیں، علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن اتارا گیا، اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ قرآن مجید یہ دل کے ساتھ لگانے والی کتاب ہے، دلی لگاؤ، دلی محبت، دلی پیار اور دل کی گہرائیوں سے اس قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ تو یہ انذار اور تنزیل جو 2 لفظ استعمال ہوئے، میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔
اب قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ قرآن اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے. آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت والے دن. وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مسلمان آئیں گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی اس قرآن کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ چیک کریں. اللہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قرآن مجید کی برکت، جس رات میں اس قرآن کا نزول ہوا، پہلے وہ رمضان کی رات تھی، لیکن اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا کی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے. اور بطور افسوس یہ بات ذکر کرتا ہوں، کئی لوگ اس رات کو کھانے پینے میں برباد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کئی لوگ نعت خوانی، اور اسی طرح کئی لوگ اسی طرح پروگراموں پہ ساری رات لگا دی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ رات قیام کی ہے، عبادت کی ہے. تو اس لیے یہ رات عبادت کی ہی بنائی جائے، نہ کہ دوسرے تیسرے کاموں میں مشغولیت اختیار کر کے اس رات کو برباد کیا جائے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے اتنی عزت اور شان عطا کی ہے کہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. اور پھر جس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، ماہ رمضان، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا ہے. اس میں کتنی برکت ہے. حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا بادی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، اے نیکیوں کو جمع کرنے والے، اب تیرے لیے بہت مناسب موسم ماحول آ چکا، آگے بڑھ، دوڑ لگا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر، اکٹھا کر ان کو تاکہ ذخیرہ آخرت بنے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے شر کو تلاش کرنے والے، اب تو باز آ جا، رک جا، ٹھہر جا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور تو پھر بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے. جہنم کے دروازے رب نے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ اسی ڈگر پہ، جہنم کی طرز پہ اور جہنم کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک بنا دیا ہے، اور جس شہر کے اندر یہ قرآن نازل ہوا وہ شہر بھی مبارک ہے، اللہ نے اس کو بھی برکت والا قرار دیا ہے. تو یہ عظمت، عزت اور شان یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے.
اور جو شخص اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے، اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اس پر عمل کرے، یہ دنیا کے اندر پھیلائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی جہاں تک عظمت کا تعلق ہے، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اس قرآن مجید میں ان تمام تر مسائل کا حل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی، رب کی طرف سے نصیحت، تمہیں زندگی گزارنے کے اصول ضابطے بتا دیے گئے، اور اس سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی جو اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں ان کی شفا آ چکی ہے۔ دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، شرک اور مشرکین کے جو اڈے ہیں ان کی محبت ہے، درباروں مزاروں کا پیار ہے، اور غیر اللہ کی محبتیں جو دل کے اندر جمع ہوئی ہے، اہل توحید سے نفرتیں ہیں، یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر بڑی بڑی گریں لگ چکی ہے، اللہ ان ساری گروں کو توڑ دے گا اور تمہارا دل صاف شفاف کر دے گا۔ وہدی، اور یہ کتاب ہدایت ہے، تمہیں جنت کا راستہ بتاتی ہے اور سب سے مختصر اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن وہ ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگوں نے راستے اپنا رکھے ہیں، بڑے لوگوں نے راستے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں جو قرآن عطا کیا ہے، دنیا کے اندر سب سے بہترین راستہ، مختصر ترین راستہ اور جنت میں پہنچانے والا راستہ، وہ ہمیں قرآن مجید ہی سکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم سب سے سیدھا راستہ ہے جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے ایک مفسر نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتا ہے اس قرآن کو اجعلہ اماما، اس قرآن کو اپنا امام بنا لو، تم مقتدی بن جاؤ، قرآن آگے تم پیچھے، قرآن کا حکم ہو تم تعمیل کرتے جاؤ، قرآن کا فرمان ہو تم عمل کرتے جاؤ، جو جو قرآن کہے وہ تم کرتے جاؤ، قرآن کو اپنا امام بنا لو، تم مقتدی بنو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب آواز آئے گی قرآن کو ماننے والے آ جائے، تو جو قرآن کو ماننے والا، تھامنے والا ہے، اللہ ہم قرآن کو ماننے والے تھے، ہم نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا، وہ قرآن کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے اس قرآن کو امام بنایا، ہم اس کے مقتدی تھے، قرآن ہمارا رہنما تھا، ہم رہنمائی حاصل کرنے والے تھے، قرآن ہمیں چلاتا تھا، ہم چلنے والے تھے، قرآن ہمیں عمل بتاتا تھا، ہم عمل کرنے والے تھے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مومن تو قرآن کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، جب قرآن کا نسخہ مومن کھولتا ہے تو کھولنے سے ہی اسے جو فرحت، خوشی نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید
کھولنے سے ہی یہ جو خوشی حاصل ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس روئے زمین پر اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، بے شمار اللہ تعالی کی مخلوقات، لیکن واحد قرآن مجید ہے اس زمین کی پشت پر اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے۔ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ میرے رب نے یہ کلام کہا ہے، تو جو رب کے الفاظ، رب کے کلمات کتنے پیارے ہیں، تو اس رب کا یہ کلام، تو جب ہم دیکھتے ہیں چونکہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھا لے تو یہ اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس دھرتی پر ہر چیز مخلوق ہے، واحد رب کا قرآن ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق کی صفت ہے۔ تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ خالق ہے، کائنات مخلوق ہے، خالق مخلوق کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے۔ اگر یہ قرآن کا نزول نہ ہوتا تو آج اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرتی، قرآن کا نزول نہ ہوتا پڑوسیوں کا خیال کوئی نہ کرتا، قرآن کا نزول نہ ہوتا یتیموں مسکینوں کا حق ادا کوئی نہ کرتا، قرآن کا نزول نہ ہوتا تو شاید یہ کائنات بھی درم برم ہو چکی ہوتی۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اسی طرح مزید جتنے بھی دنیا کے اندر ہمارے تعلق ہے، مسلمانوں کے حقوق، کافروں کے حقوق، اس قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس نے ہماری عبادت کے طریقے بیان کیے اور ان کو بڑے جامع انداز سے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر وضاحت فرمائی، عمل کر کے دکھایا۔ لوگوں اس طرح قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو اماں جی نے کیا سوال کیا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا قرآن سارے کا سارا نبی کا اخلاق ہے، کیونکہ نبی نے اس قرآن کی تفسیر کی ہے۔ جو جو قرآن میں حضور نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آج جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنی سعادتیں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، خیر کے جتنے پہلو ہیں، یہ میرے رب کے قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے آج آپ کو خیر نظر آ رہی ہے، آج آپ کو بھلائیاں نظر آ رہی ہے، آج انس، محبت، الفت، عقیدت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی سعادت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتی، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فلیفرحوا، چاہیے کہ مومن خوش ہو جائے، قرآن پہ خوش ہو جاؤ۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، جس امت پہ نازل ہوا، اللہ نے اس امت کو امت وسط، تمام امتوں سے بہتر امت بنایا ہے۔ یہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر اور افضل امت ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اس امت محمدیہ کا جو کسی اور امت کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو۔ اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے اے میرے نوح، تو نے اپنی قوم کو میرے پیغامات پہنچا دیے تھے؟ ہاں اللہ میں نے پہنچا دیے تھے۔ قوم کو بلایا جائے گا، یہ نوح تمہارا پیغمبر، اس نے میرے پیغامات پہنچائے؟ نہیں اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں، اس نے پیغامات نہیں پہنچائے۔ اگر پہنچائے ہیں تو کوئی گواہ لاؤ۔
نوح علیہ السلام سے اللہ سوال کریں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے۔ کون ہے گواہ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلایا جائے گا، ہم گواہی کے لیے جائیں گے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے نبیوں کی گواہی دینے کے لیے یہ امت پیش ہوگی، نبیوں کی گواہی دے گی۔ کس بنا پہ؟ اس لیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا کی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ یہ فضیلت اگر حاصل ہوئی ہے تو اس کتاب کی وجہ سے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہم نے سابقہ نبیوں کی گواہی دینی ہے، ہم ذرا اپنی حرکتیں تو چیک کر لیں، کیا ہم گواہی کے قابل ہیں؟ ہم گواہی کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہمارا ایسا کردار ہے کہ کل کلام انبیاء کی گواہی کے لیے کھڑے؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، صحیح معنوں میں دیندار بنا دے۔ یہ امت پیش ہوگی، اللہ پوچھیں گے تم گواہی دیتے ہو نوح علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنی قوم کو میرے پیغامات پہنچائے؟ ہاں اللہ جی ہم گواہی دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ یہ تو اس وقت موجود نہ تھے، یہ تو بعد میں آئے، بعد کی پیداوار ہے، ہم بہت پہلے آئے، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ امت محمدیہ کہے گی ہم اللہ کے فضل سے کہیں گے قرآنا کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سارے نبیوں کی گواہی کے لیے یہ امت محمدیہ پیش ہوگی۔ یہ قرآن کی عظمت، رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ہی رمضان کے اندر، اور اس قرآن کی وجہ سے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کسی عام بندے کی کوئی بندہ گواہی دے دے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، یار مہربانی آپ نے گواہی دی ہے، مجھے نجات حاصل ہو گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے۔ جب نبیوں کی گواہی امت محمدیہ دے گی، نبی راضی ہو جائے گا، اللہ نبی خوش ہو جائے گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کے یار ہم کتنے گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن یہ اعزاز امت محمدیہ کا کہ سابقہ نبیوں کی گواہی دے رہی ہے، اور بنیاد کیا گواہی کی؟ قرآنا کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا تھا۔ اور لوگوں اس قرآن کے ساتھ جڑو، اس سے تعلق مضبوط کرو، اس سے محبت کرو، دنیا کائنات کے خزانے اس قرآن میں سمو دیے گئے۔ کتنا بڑا اعزاز میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن رب نے یہ اعزاز امت محمدیہ کو عطا کر دیا ہے، اور یہ حاصل ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، یہ گواہی امت دے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کی پیش گوئی سچی ہوتی ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا امت محمدیہ سابقہ نبیوں کی گواہی دے گی، اور اس قرآن کی بنیاد پہ، حوالہ قرآن کا، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا، تو قرآن میں ذکر تھا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی، رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے تھے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے جو قرآن کی بنیاد پہ اس امت کو حاصل ہوا ہے، کسی اور امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط، وسط کا ایک معنی درمیانی امت، دوسرا معنی بہترین امت، افضل ترین امت، اور یہ معنی بھی قرآن سے لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے تمہیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔
ہم سے پہلے اس دنیا میں کتنی امتیں آئی ہیں؟ 69 امتیں. ہم سے پہلے اس دنیا میں 69 امتیں، ہم 70ویں امت ہیں. یعنی ٹوٹل دنیا کے اندر 70 امتیں. ان 69 میں سے اللہ تعالیٰ نے سنت محمدیہ کو اعزاز بخشا ہے. اور ایک اور بہت بڑا اعزاز، کتابیں تو پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بھی کتابیں ہیں، ان کا بھی نزول ہوا ہے. برحق کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، نبیوں پہ نازل ہوئی ہے. ان نبیوں کا بھی بڑا مقام و مرتبہ، بڑی عزت اور شان ہے. یہ 4 کتابیں صحیفے نازل ہوئے، لیکن وقت کے بعد امتوں نے ان میں تبدیلی کر دی. امت نے تبدیلی کر دی. یہ قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا، اس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں، جوں کا توں آج تک محفوظ ہے. ایسا کیوں ہے؟ اندلس کے قاضی سے سوال کیا گیا، سابقہ کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، قرآن میں نہیں ہو رہی، ایسا کیوں ہے؟ تو اندلس کے قاضی نے جواب دیا تھا، کہا سابقہ کتابیں امتوں کے حوالے کر دی گئی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کے علماء کے سپرد کر دی گئی. وقت آنے کے بعد دنیا کا لالچ، ہرس، طمع اور دنیا کے اندر اور کئی معاملات اپنی من مانیاں کر کے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا اور احکام کو مسخ کر دیا. لیکن یہ قرآن آج تک محفوظ اس لیے ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ مختلف طریقے. حفاظ پیدا کر دیے، اپنے سینوں میں پورا قرآن محفوظ کرنے والے. اور اللہ کے فضل سے ایسے حافظ بھی موجود ہیں جو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا دیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں، ایک ایک مجلس میں پورا قرآن سنانے والے حفاظ موجود ہیں. اور اسی طرح ایک جماعت اللہ نے قرائے کرام کی پیدا کی، جو اس بات پہ زندگیاں کھپا دیتے ہیں کہ حضور نے جو قرآن کے کلمات ادا کیے وہ کیسے ادا کیے، اس پہ زندگیاں کھپا دی، کتابیں لکھی. یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. اور اسی طرح حفاظت کا ایک طریقہ مفسرین ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، فلایت کی تفسیر یہ، فلایت کی تفسیر یہ. کیونکہ کلام ہو، معنی مفہوم کا علم نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تفسیر ایک بہت بڑا جہان ہے مفسرین کا، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں جو قرآن کی حفاظت، قرآن کی خدمت کے لیے محنت کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر مفسرین کی جماعت، یہ بھی قرآن کے خادم ہیں. ان کی محنت کاوش کیا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیسے کیا ہے، قرآن پر عمل کیسے کیا ہے. آپ کے اعمال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جمع کیا. یہ بھی قرآن کی حفاظت ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے مختلف جماعتیں پیدا کی ہیں تاکہ یہ قرآن بھی محفوظ رہے، اس کا معنی مفہوم بھی محفوظ رہے، تفسیر بھی محفوظ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن پہ کیسے انہوں نے کیا وہ بھی محفوظ رہے. تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جو عزت عظمت عطا کی ہے، دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ کئی قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور دوسری قوموں کو نیچا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں. جو قرآن سے جڑ جائے عظیم، جو قرآن سے ٹوٹ جائے وہ ذلیل ترین. ایک حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جوفہ مقام پہ تھے، حضور آئے ہمارے پاس، سوال کیا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ،
وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ واقعی اسی طرح اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ میری اور تیری نظر میں یہ عام گواہیاں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا فابشروا، اگر تم یہ 3 گواہیاں دیتے ہو تو خوش ہو جاؤ۔ یہ تمام حاضرین اور اسی طرح میری مائیں بہنیں تمام یہ 3 گواہیاں دیتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فابشروا، خوش ہو جاؤ، ان القرآن طربہ بید اللہ و طربہ بایدیکم، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام صحیفہ نہیں ہے، اس کے 2 کنارے ہیں، جس طرح رسی کے 2 کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو تمہیں رب سے ملاتی ہے، رب سے جوڑتی ہے، واحد کتاب ہے۔ 2 کنارے، ایک تمہارے ہاتھ میں، دوسرا رب کے ہاتھ میں، یہ تمہیں اللہ سے ملا۔ یہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ جو اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے قرآن سے جڑ جائے، اللہ دنیا کے اندر عزت عطا کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں حفاظ کی عزت، قراء کی عزت، علماء کی عزت، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اعزاز عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ اعزاز عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے، اس کی ایک مثال سمجھیے، ہیٹر جو بجلی پہ ہم چلاتے تھے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، آپ رکھ دیں بچے کھیلتے پھریں گے، لیکن اسی لوہے کے ٹکڑے کو اگر آپ بجلی کی ساکٹ سے جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک مضبوط ہاتھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہے تو وہ لوہے کا ٹکڑا، ذاتی اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، لیکن اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک طاقتور چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اب وہ لوہے کا ٹکڑا اتنا مضبوط ہے ہاتھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ثابت ہوا کمزور چیز طاقتور چیز سے جڑ جائے تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب ایک کمزور انسان قرآن سے جڑ جائے، جب کمزور انسان، کمزور مسلمان رب سے جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے، اللہ اسے بھی دنیا میں ممتاز کر دیتے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ دنیا کے اندر چھا گئے، آدھی دنیا 56 اسلامی ممالک ہے، آج مسلمان ان کو سنبھال نہیں پا رہے، اتنی انہوں نے زمینیں فتح کی، علاقے فتح کیے، اور جب پوچھا جاتا تھا یہ کرتے کیا ہے، کہا ایک امیر کے فرما بردار ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دنوں کو گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہوتے ہیں اور رات کو مسلوں پہ سوار ہو کے، مسلوں پہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت سے دنیا میں چھا گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو کون سا نصاب پڑھایا گیا؟ یہ قرآن مجید، کچی مسجد، چھپر ڈالا ہوا، جب بارش آتی تو اوپر سے پانی نیچے آتا، کیچڑ بن جاتا، لیکن اس کچی مسجد میں حضور نے قرآن پڑھایا تھا، تو قرآن اتنا طاقتور رب کا کلام ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر چھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی۔ جو آدمی سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، کیسے دے لیے؟ صحیح جواب کیسے دے لیے؟ وما علمک، یہ معلومات تجھے کہاں سے ملی ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا۔ اور قبر میں بھی سوالوں کے صحیح جواب وہی دے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ قبر کے اندر بھی
ہر بندہ سوالوں کو جواب، کوئی آدمی رٹا لگا لے تو رٹا لگانے سے جواب نہیں آئے گا. جواب کیسے آئے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا تھا. اور پڑھو اس قرآن کو، سمجھو اس قرآن کو، جڑ جاؤ اس قرآن سے. دنیا کے سارے خزانے اس قرآن میں ہے، آؤ حاصل کرو. اور یہ واحد کتاب ہے، دنیا کا انجینئر، ڈاکٹر، پڑھا لکھا اور جاہل جیسا بھی اس قرآن کے پاس آئے گا کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائے گا. یہ واحد کتاب ہے. تو قبر کے اندر بھی سوالوں کے صحیح جواب وہی دے گا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے. اور حشر میں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. تو قرآن کی سفارش رد ہوگی؟ کسی صورت میں نہیں. قرآن کی سفارش قبول ہوگی. وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں اپنے سینے میں بہت کچھ سمو کی چیزیں لایا تھا آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس قرآن کو سمجھنے کی، تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ قبر کے اندر ہمیں اس قرآن کی برکت سے صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حشر میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے. ماہ رمضان کے اندر قرآن کا نزول شروع ہوا اور رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، جناب جبریل آ جاتے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبریل دونوں مل کے دور کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں دور کرتے. اور آخری سال جب حضور دنیا سے چلے گئے، آخری سال 2 مرتبہ دور کیا تھا. تو رمضان میں یہ جو حفاظ دور کرتے ہیں نا، یہ نبی پاک کی سنت ہے. یہ حفاظ بیٹھ کے جسے کو قرآن سنا، نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک جناب جبریل سے دور کیا کرتے تھے. تو یہ حفاظ آپس میں دور کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ان سے پیار کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں. اگر اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کم از کم اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگا لو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پڑھنے والے حفاظ کے کفیل ہی بن جاؤ، ان کی کفالت کرو، ان پہ خرچ کرو، شاید اللہ اس بہانے سے راضی ہو جائے. تو یہ قرآن مجید کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. پھر انشاءاللہ جو باقی باتیں رہ گئی کسی مجلس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.